السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج سے ہم رمضان المبارک کی آمد پر پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے بھرپور مہینہ آ گیا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہماری دعا ہے کہ ہم اس میں ایسے کام کر سکیں کہ جس سے واقعی ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کسی بھی چیز سے انسان بھرپور فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کون سے ایسے کام کیے جائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کرنا ہوگا. رمضان المبارک بہت برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کر دیے اور جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی کی جائے. آپ دیکھیے کہ ایک روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان کسی دوسرے کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو گویا اس نے ایک اپنا روزہ رکھا اور ایک دوسرے کے روزے کا اجر بھی پا لیا. اور اس میں پریشانی کی یہ بات نہیں کہ شاید اس کا اجر لے لیا تو اس کے لیے کچھ نہ بچا. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا کر کھلوا دے گا. آپ دیکھیے کہ اس سے ہم سب کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کس کس کام کے ذریعے، کن کن نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے دنوں سے اور لمحوں سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسلام کے تصور عبادت میں کتنی وسعت ہے. اس میں صرف حقوق اللہ نہیں ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی خاطر روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہاں دوسری طرف اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا سبق بھی دیا اور اس کو بھی عبادت قرار دیا. عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے، زیادہ بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر یہ بھی سکھایا گیا کہ صرف ان نعمتوں سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی جو خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کے خزانوں کا معاملہ ہے جس میں سب کو دے کر بھی کچھ کمی نہیں آتی. تو بہرحال اس شخص کے اجر میں تو کمی نہیں ہوگی جس کا روزہ کھلوایا جائے گا، لیکن روزہ کھلوانے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے. افطاری کے نام سے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید اس سے مراد صرف دعوت افطاری ہے یا افطار پارٹی ہے، اور عموماً ایسی چیزیں ایک عام انسان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا کر، یا اگر یہ بھی میسر نہیں تو صرف پانی کا ایک گھونٹ اگر کوئی دوسرے کو پلا دیتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کام ہم میں سے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. مثلاً اگر آپ اپنی افطاری کر رہے ہیں تو اس میں ایک گھونٹ اگر آپ کو پینا نصیب ہو رہا ہے تو ایک کسی کو پلا کر آپ بے پناہ اجر پا سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس 2 کھجوریں ہیں تو ایک آپ خود کھا کر ایک دوسرے کو کھلا کر اتنا اجر پا سکتے ہیں. اور اگر مثلاً ایک کھجور ہے تو اس میں سے بھی آدھی کر کے اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں تو پانی تو انشاءاللہ میسر ہوگا ہی، اس کے ذریعے آپ یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں اجر و ثواب کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں ایک بہت وسعت پائی جاتی ہے اور بہت سے مواقع ہیں. صرف توجہ کی بات ہے، نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ کون اس راستے میں کس طرح بڑھتا ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں کئی ایک کام کرنے کے پتہ چلتے ہیں اور کچھ چیزوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مہینہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا
जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं होता, और अल्लाह की तरफ पुकारने वाला पुकारता है। किस तरह पुकारता है? या बाग़िल खैर अक़बिल, ए भलाई के तलाश करने वाले आगे बढ़। यानी नेकियों का मौसम बहार आ चुका है, अब वक्त है, जो करना है कर लो, गफलत न करना, सुस्ती न करना कि ये मौका हाथ से चला जाए। वया बाग़िश शर्र अक़सिर, और ए गुनाह करने वाले, ए बुराई के तलबगार, पीछे हट जा, कमी कर दे। अब तो वक्त है कि तुम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की रहमतों में पनाह लो, अपनी बख्शिश कराओ। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोज़ख से आजाद करते हैं, यानी हर रात में, और ये मामला हर रात होता है। यानी इन सारी रहमतों के बावजूद अगर कोई शख्स इस महीने की बरकत और रहमत से फायदा न उठा सके तो फिर वो खुद ही महरूम है। लिहाजा हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने के अजर सवाब से पूरा पूरा फायदा उठा सकें। जिन नेकी के कामों की तरफ हमें मुतवज्जे किया गया है उन सब को हम अपने जहन में फिर से ताजा कर लें। मसलन रोजा रखना, रात की तरावीह, दूसरों का ख्याल, हमदर्दी, सब्र से काम लेना, नेकियों की तरफ दौड़ दौड़ कर जाना और बुराइयों से बचने की कोशिश करना, और ये सारे काम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महीना हमारे लिए ऐसा महीना साबित हो कि जिसमें वाकई हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हों, वो हमसे राजी हो जाए और हम बेहतरीन तरीके से इस महीने को गुजार सकें। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे आज की गुफ्तगू से मुतल्लिक तो आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हदीस में आता है कि रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, तो इसके बावजूद रमजान में इतनी बुराइयां क्यों होती हैं? इनका सवाल ये है कि जैसे कि हदीस में आता है कि रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इसके बावजूद बुरे अमल क्यों किए जाते हैं? तो बात यह है कि हदीस के अल्फाज कुछ यूं है कि सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न, कि बड़े बड़े सरकश जिन और शैतान कैद किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान सिर्फ जिन्नों में से नहीं होते, इंसानों में से भी होते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास। अगर जिन शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तो इंसानों के अंदर वही सिफात जो हैं वो रमजान के आने से एकदम खत्म नहीं हो जाती। रमजान तो आता ही इसलिए है कि इंसान अपनी ऐसी शैतानी आदात और सिफात को अपने से दूर कर सके और अपने से निकाल सके। तो इसलिए ये समझना कि इन शैतानों के कैद होने की वजह से हम यकायक नेक हो जाएंगे या खुद ब खुद कुछ हो जाएगा, ऐसा माना नहीं है। ये इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद ये है कि नेकी की एक आम फजा इंसानों को दी जाती है, एक मौका अता किया जाता है जिससे वो बुराइयों से आसानी से बच सकते हैं और नेकियों को ज्यादा आसानी से इख्तियार कर सकते हैं। कोई और सवाल हो तो? रमजान बरकतों वाला महीना है और इस महीने में हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करें? इसमें कोई शक नहीं कि रमजान बरकतों और रहमतों वाला महीना है और ये अल्लाह ताला का एक खास इनाम है। उसका फजल है कि उसने हमें एक एक नेकी का कई गुना ज्यादा अजर सवाब बताया है इस महीने में करने का। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इससे फायदा उठाएं। तो नेमत का शुक्राना अदा करना जो है वो बहुत जरूरी है, और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम भी उन कामों की कसरत करें जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। जैसे कि इस हदीस में आता है कि हर रात एक पुकारने वाला पुकारता है कि या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियश शर्र अक़सिर, कि ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़ो और ए बुराई के चाहने वाले रुक जाओ। तो यही शुक्राना है कि हम इस पुकार को सुने और वो काम करें जिससे हमारी नेकियों में इजाफा हो और बुराइयों से हम बच सके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है कि हम रोजा क्यों रखें। हम सब जानते हैं कि रोजा एक फर्ज इबादत है, अल्लाह ताला का हुक्म है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं।
لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلی ہے کہ واقعی فرض عبادت ہے؟ تو اس سلسلے میں آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی سورت البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو گویا ہم سب کو روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ گویا یہ ایک تاکیدی حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، عذر ہو، تو اس صورت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ گویا اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو رمضان کے بعد اس کو قضا روزہ رکھنا ہوگا، گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور ایسا کیوں ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، بلکہ اس سال میں جتنے بھی روزے ہوں گے 29 یا 30، ان کی گنتی بھی پوری کرنا ہے۔ اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور بنیاد یعنی فاؤنڈیشن جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے، تو گویا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر یا 5 پلرز پر قائم ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے شخص کو، یعنی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان تھا، تو آ کر ایک بہت اچھا سوال کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس تعلیم زیادہ ہو تبھی اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہو، بعض اوقات
ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بہترین سوال کرتے جس سے صحابہ کرام کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. تو وہ بہت زبردست سوال کرتا ہے کہ مجھے ایسا کام کرنا ہے, مجھے ایسے کام کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ جس کو کر کے میں جنت میں جا سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, فرض نماز قائم کرو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا فوالذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا, میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے. اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے. اور پھر ایک عام انسان جس کو بہت تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا, جو بہت باریکیوں کو نہیں سمجھتا, دین کے اگر فرائض کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو ایسا شخص بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض کا چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں. جہاں ایک طرف فرض کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے, وہاں فرض کا چھوڑنا بہت نقصان کا سبب بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے, بغیر یعنی سفر کے یا بیماری کے, بلا وجہ صحت مند ہوتے ہوئے, مواقع پاتے ہوئے بھی روزے کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس میں ایک جو روایت ہے وہ یوں ہے کچھ. حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا, میرے پاس دو آدمی آئے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے, اور دونوں نے کہا آپ اس پہاڑ پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. پس میں چڑھ گیا, یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم والوں کی چیخو پکار ہے. پھر میرے ساتھ وہ آگے بڑھے, جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے, یعنی روزے کا احترام نہیں کرتے تھے, اس فرض کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے. یہ روایت ابن خزیمہ نے بیان کی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا جس کو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہم السلام کو صرف جاگتے حالت میں ہی تعلیم نہیں دی گئی, خوابوں کے ذریعے بھی تعلیم دی گئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص صرف دن میں نہیں رات میں بھی تعلیم کا کام کرتا ہے, یعنی خواب کے ذریعے کچھ سیکھتا ہے اور پھر دن میں سکھاتا ہے, تو اس کے عمل کی قوت دگنی ہو جاتی ہے. بہرحال ترمذی کی ایک اور روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صام. جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے, اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر نہ پا سکے گا یا اس کا بدلہ نہ دے سکے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اس مہینے کے ایک ایک روزے کا بہترین اجر ہے, وہاں ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دینے کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر انسان سال بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک دن کی تلافی وہ نہ کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے اور ان کی گنتی پوری کرنے کا ہم کو کہا گیا ہے, لیکن اگر کوئی لا علمی میں روزے نہ رکھ چکا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر لا علمی میں کوئی شخص ایسا کر چکا ہو تو اب وہ کیا کرے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی غلطی جو انسان سے لا علمی میں ہو جاتی ہے تو اس پر ندامت, توبہ اور
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اس کی کافی حد تک تلافی کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ شخص ایسا نہ کرے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کی گنتی پوری کرنی ہوگی روزوں کی، تو اس میں یہ کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو رمضان کے بعد جو روزہ رکھنا ہوگا اس میں صرف روزہ ہی رکھنا ہوگا یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے. اگر کوئی شخص معذور ہے، اتنا بیمار اور مجبور ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے، مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے کفارہ نہیں، روزہ ہی ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا ہوگا اس کو. کوئی اور سوال؟ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ روزہ فرض ہونے کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ 10 سال میں یا 11 سال میں. اس کے لیے بلوغت شرط ہے، یعنی ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، لڑکی یا لڑکا، اور اس کی اپنی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں، تو اس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے. پھر بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے. عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے، صاد واو میم، جس کا مطلب ہے رکنا اور چپ ہونا. شریعت میں روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری معین خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روک لے، کھانے پینے سے رک جائے، حالانکہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے. کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالی ہمیں کسی زحمت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، کوئی سزا دینا چاہتے ہیں؟ آخر انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے، یا اس کی جائز خواہشات کی تکمیل سے اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کھانا پینا بھی حلال ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اسے کیوں ممنوع قرار دیا گیا؟ اور کیا روزہ صرف انہی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ بھی روزے کا کچھ فائدہ ہے، روزے کا کچھ مقصد ہے؟ بات یہ ہے کہ روزہ انسان کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کے نفس کی ٹریننگ اور اس کے لیے ایک ڈسپلن میں آنے کا ایک بہترین راستہ ہے. جو انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے روک لیتا ہے، اس کے اندر ایک خاص روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. صرف جسم اس سے بھی انسان نہیں بنتا اور صرف روح بھی انسان نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ایک دوسرے سے مطابقت کرتی ہیں، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں، تو زندگی وجود میں آتی ہے، انسان وجود میں آتا ہے. دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں. جب انسان ہر وقت اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو عام طور پر روح کے تقاضے نظر انداز ہونے لگتے ہیں. سال کے 11 مہینوں میں جسمانی ضروریات بلا روک ٹوک پوری کی جاتی ہیں اور عموماً ہم اپنی روحانی ضروریات کی طرف توجہ نہیں دیتے. رمضان میں انسان کو جب کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، تو اس کی روح کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے. جب روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں تو انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، گہری سوچ پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس طریقے سے اپنی بعض ایسی عادات پر قابو پا سکتا ہے
جو اس کی روح کو زخمی کرنے والی، اس کے دل کو بوجھل کرنے والی اور اس کو غم اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک روحانی بیماریوں کے علاج کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو گویا روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ بری عادات کو چھوڑنا بھی روزے کا تقاضا ہے۔ جب انسان بری عادات کو چھوڑتا ہے تو وہ روحانی طور پر صحت یاب ہوتا ہے، اور جب انسان دن بھر میں بلا ضرورت کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم چند چیزیں جسمانی صحت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح ہماری صحت کو بہترین کرنے میں مددگار ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم کھانے پینے کے اوقات میں ایک وقفہ لاتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام انہضام بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ بطور خاص ہمارا جگر یعنی لیور، جس کے ذمہ کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ کوئی اور کام بھی بہتر طور پر کر سکے۔ جب کھانا ہضم کرنے کے علاوہ اسے فرصت ملتی ہے تو دیگر کام زیادہ بہترین طور پر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے اور یہ چیز دل کو کچھ فائدہ مند آرام پہنچاتی ہے۔ پٹھوں پہ دباؤ کم ہوتا ہے، افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے شریانوں کی دیواروں پر چربی وغیرہ نہیں جمتی اور شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کے دوران خون میں غذائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گودا بنانے کے لیے سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور کمزور لوگ بھی روزہ رکھ کر بآسانی اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران اعصابی نظام، نروس سسٹم مکمل سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر عبادت اور نماز، تراویح اور وضو مزید تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے دوران جسم میں میگنیزیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے کئی فائدے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ انسان کا دل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے میگنیزیم کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ آرٹریز کو سکڑنے نہیں دیتا اور پھر اس سے انجائنا اور دل کی دیگر تکالیف دور رہتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے گروتھ ہارمونز کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پابندی سے روزہ رکھنے والوں کی جلد میں زیادہ عمر کے باوجود جھریاں زیادہ نہیں پڑتی۔ گروتھ ہارمونز کی وجہ سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے، پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی نیند کم ہونے لگتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان کے جسم کو اور خصوصاً اعصابی نظام کو ایسا سکون میسر آتا ہے اور ایک خاص مادہ جسم میں خارج ہوتا ہے جس کا جسم پر ٹرینکولائزر یا مسکن اثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر روزے میں نیند کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، گہری نیند بھی آسانی سے آتی ہے، اور گہری نیند کے دوران جسم اور دماغ دونوں کی ریپیئر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 گھنٹے سونا عام دنوں کے 2 گھنٹوں کی نیند سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان میں خواب کا دورانیہ بھی روزے کی وجہ سے کم ہوتا ہے، آنکھوں کی جو ریپڈ موومنٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، انسان کی یادداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام یعنی میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں
نماز تراویح انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. ایک عام انسان میں ایک دن کی تراویح نماز میں کم از کم 200 کیلوریز استعمال ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے. اس سے جسم میں لچک آتی ہے، ڈپریشن اور اینگزائٹی کم ہوتی ہے. جب ہم مسلسل قرآن پاک بلند آواز میں سنتے ہیں تو اس سے بھی دل کو راحت ملتی ہے. اور عام طور پر بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لمبی نماز کی وجہ سے دل کی بعض بیماریوں میں کمی آتی ہے. روزہ اور جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بات ڈاکٹر جوئل فرمن کے ایک کتاب کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. کتاب کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ. ڈاکٹر فرمن کے ساتھ کچھ اتفاق یہ ہوا کہ آئس اسکیٹنگ کے دوران ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ارتھرائٹس کے لیے اپنا علاج روزے رکھ کے کر رہے ہیں. جب اور دواؤں وغیرہ سے پوری طرح صحت یاب نہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس نسخے کو آزمانا چاہا. اور وہ اپنا ذاتی تجربہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ 36 دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ روزے کے دوران جسم کے اندر یہ صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیلشیم کے ڈپازٹس واپس جسم کے اندر جذب ہو جائیں. انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کے بعد دوسرے مریضوں کو بھی روزے رکھوا کر صحت کا نسخہ بتایا. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس نسخے کو اپنے لیے مشکل پاتے ہیں. تو بہرحال روزہ ہماری جسمانی اور روحانی صحت دونوں کے لیے بہت مفید ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے روزہ کس لیے. الحمدللہ ہم سب روزے کی فرضیت کے بارے میں جان چکے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے فرض کیوں کیا گیا؟ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا حاصل ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ روزہ اسی نے مقرر کیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم اسی کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ. تو گویا روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ تقوی دراصل اللہ تعالی کے ڈر اور اللہ تعالی کی محبت میں ان کاموں سے بچنے کا نام ہے، ان باتوں سے بچنے کا نام ہے جو اس کو پسند نہ ہو. روزہ دراصل ہمارے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ناراضگی کے کاموں سے بچ سکیں. یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کہ روزہ میں جیسے ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے پرہیز کریں. کھانا پینا ایک جائز کام ہے، انسان کی ضرورت ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر ایک انسان دن کے 12 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جب بھی وہ کھانے کے قریب آتا ہے یا کھانا اس کو نظر آتا ہے اور اس کا دل بھی چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے. مثلاً ایک شخص شدید پیاسا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے آس پاس نہیں اور پانی بھی موجود ہے، لیکن وہ پانی کے ہوتے ہوئے اور پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی پانی سے بچتا ہے.
حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے بھی ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، اور ایسا دن میں کئی بار ہوتا ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے، کھانا موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دن میں بار بار اس احساس کا پیدا ہونا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کے تحت جائز اور حلال چیزوں سے بچ جانا، رک جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ دراصل ہمارے اندر اسی چیز کی پریکٹس اور اسی چیز کی ایکسرسائز کراتا ہے، اور یوں ہم بچنے کی عادت سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کچھ اور چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا، اور وہ بھی جائز اور حلال ہیں۔ تو دراصل یہ ساری تربیت اور ٹریننگ اس چیز کا نام ہے کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال چھوڑنے کی قوت اپنے اندر پاتا ہے، اسی رب کے حکم سے پھر وہ حرام اور گناہ کے ان کاموں سے بھی بچے جو رب کو پسند نہیں۔ اور ایک بندہ مومن کو اس بات کا تو بہرحال دھیان رکھنا ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا مقام دل کو بتایا، یعنی تقویٰ ایک ایسے احساس کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دل کے معاملے بہت شدت کے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو انسان کا دل چاہتا ہے پھر اسے ہر قیمت پہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، جس چیز کا انسان اپنے دل سے عہد کر لیتا ہے، پھر اسے عملی زندگی میں بھی لانے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، خواہ دل کی یہ خواہشات درست سمت پر ہوں یا پھر غلط سمت پر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً دل کے معاملات میں انسان بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں، ہمیں اپنے دل کی بھی کچھ ایسی تربیت کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کاموں کا ایسا جذبہ، ایسی طاقت اور ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ ہم نیکی کے کام خوشی سے کر سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کی بہت تاکید کی جاتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سحری کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب کسی کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے کہ اب کھاؤ۔ رات کو ہم جب سارے دن کے کام کاج اور روزے کی کیفیت کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، تو پسندیدہ ترین عبادت تراویح ہمارے لیے رکھ دی گئی۔ تو گویا جب کھانے کو دل چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے مت کھاؤ، جب سونے کو دل چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے مت سو، ابھی عبادت کچھ اور کر لو۔ جب ہمارا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کہا جاتا ہے کھاؤ، اس وقت کھانے سے تم پہ رحمت نازل ہوگی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ تو گویا ایک پورے مہینے میں ہم اپنے آپ کو ایک ایسی تربیت میں پاتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں اپنے دل کی مرضی کے خلاف جانا سیکھتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جانا سیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ مقصد پیدا ہوتا ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ نے روزے کے پیچھے رکھا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ آنے سے ہوگا کیا؟ تقویٰ کیوں پیدا ہو؟ اگر واقعی ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں، اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے اندر تقویٰ کی ایک کیفیت پائیں، کیونکہ تقویٰ کا مرکز دل ہے اور ہر شخص اپنے دل کی حالت کو دیکھ کر یہ پہچان سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اگر ہمارے سامنے ایسی ہوں کہ جس سے ہمیں تقویٰ کے فائدے پتہ چل جائیں تو شاید ہم تقویٰ کے حصول کے لیے مزید کوشش کریں اور یہ ساری محنت اور مشقت خوشی خوشی کرنا چاہیں۔ تو آئیے چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے تقویٰ کے فائدوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ تقویٰ انسان کو کیا دیتا ہے، یعنی رمضان یا روزہ، اس کا مقصد تقویٰ کا حصول، اور تقویٰ کیوں؟ تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کو فائدے پتہ ہوں گے کہ تقویٰ کے بعد مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے، تو اس میں انسان کی کوشش اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ تقوی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تقوی کے آنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی کی طرف جانے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، یا انسان کے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ اٹھتی ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں راہ دکھاتی ہے تقوی والوں کو. گویا ہدایت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کے دل میں اس کی طلب ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کی چاہت ہو. گویا دوسرے لفظوں میں تقوی ہو. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو گویا تقوی اللہ تعالی کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح ولایت بھی انسان کو تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. واللہ ولی المتقین، اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے متقی لوگوں کا. تقوی سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. فإن اللہ یحب المتقین، سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین لوگ ہیں وہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. تقوی علم کے راستے بھی آسان کرتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو سکھا دے گا. گویا علم کے خزانے تقوی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حقیقی علم. متقی لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. پھر اسی طرح تقوی انسان کو برائیوں سے بچنے کی قوت بھی عطا کرتا ہے. فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی تمہارے اندر ایک میزان قائم کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. گویا تقوی کے نتیجے میں فرقان بھی نصیب ہوگا، برائیوں سے دوری بھی، اور بخشش کا وعدہ بھی. پھر اسی طرح متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. تقوی تنگی سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، رزق کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جدھر کا اس کو خیال بھی نہ ہوگا. گویا رزق کی فراہمی کا وعدہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اسی طرح زندگی کی تاریکیوں میں اجالا بھی تقوی سے. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا، دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا، ایسی روشنی عطا کرے گا کہ جس سے تم دنیا میں زندگی بسر کر سکو گے، تم چل سکو گے. پھر کاموں میں آسانی کا وعدہ بھی تقوی کے ذریعے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح گناہوں سے چھٹکارے اور اجر میں اضافے کا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح زمین و آسمان کی برکتیں بھی تقوی کے ذریعے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ پھر آخرت میں جنت کا حصول بھی تقوی کے ذریعے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ گویا تقوی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو ان کی روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کام کے بارے میں کچھ ہدایات دی اور کچھ دیر ان کے ساتھ ساتھ چلتے بھی رہے۔ حضرت معاذ سواری پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ انہیں نصیحتیں فرما چکے تو فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو پڑے۔ پھر آپ مدینہ کی طرف مڑ گئے، واپسی کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا، میرے نزدیک پرہیزگار لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ گویا معاذ کو آخری نصیحت اور آخری وصیت جو آپ نے فرمائی وہ تقوی کی تھی کہ اے معاذ، اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو خواہ تم کہیں بھی ہو، تم میرے قریب ہو، اگر تمہارے اندر تقوی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ تقوی ہے، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اس تقوی کے حصول کے لیے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور اس کو پاکیزگی عطا کر دے، تو ہی بہترین پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور بہترین مولا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں تقوی کی بہترین دولت عطا کرے اور اس تقوی کے ذریعے دنیا اور آخرت کے فائدوں سے معمور فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ کس کے لیے؟ گویا ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بہت سی خواہشات کو چھوڑتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو یہ ساری کوشش، ایفرٹ، بھاگ دوڑ، محنت، یہ سب کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ صحت کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، یا بعض اوقات اپنی نیکی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اسلام میں کوئی بھی نیک عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تک اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دل بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور پھر اعمال بھی وہ جن کے پیچھے نیت اچھی ہو. وہ مشہور حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کسی بھی عمل کے لیے ایک بنیاد یا فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح ایک عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی خواہ وہ کتنی ہی عالیشان کیوں نہ ہو، جس طرح ایک پودا جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک بیج کے بغیر ایک پودے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اسلام میں کسی عبادت کا اصل مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا، اس پر اجر و ثواب کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو. نیت کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا روٹ نوا ہے، نون واو یہ. نوا عربی میں گٹلی کو کہتے ہیں. تو گویا جیسے ایک گٹلی ایک پودے کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح اچھی نیت اچھے عمل کی بنیاد بنتی ہے. خاص طور پر روزے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی به متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور روزے میں خاص طور پر نیت کا اہتمام اس لیے بھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک انسان یا تو خود جانتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں، یا اس کا رب جانتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں روزہ ایک ایسی عبادت بھی ہے جو ہماری نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے. ایک حدیث کے مطابق ایسی عبادات کو شرک قرار دیا گیا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے عن شداد ابن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرک ومن صام يرائي فقد اشرک ومن تصدق يرائي فقد اشرک. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشی کی بجائے کسی اور کی خوشی ہو، یا جس میں انسان اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے کی بجائے دوسروں سے اس کی شہرت چاہتا ہو، یا ناموری چاہتا ہو، یا اپنی پاکیزگی کا کوئی دم بھرنا چاہتا ہو. نہیں، اسلام میں عبادت سراسر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا نام ہے. ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم. بہقی کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا. تو گویا یہاں بھی جہنم سے دوری کی وجہ محض روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے. اور اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رضامندی اور اس کی خوشی چاہنے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا، اور وہ اسی پر مر جائے، یعنی اس کے دل میں اور کوئی غرض نہیں تھی سوائے اپنے رب کی خوشنودی کے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزے کی نیت کیسے کی جائے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کا لفظ نوا سے، اور نوا گٹلی کو کہتے ہیں، اور گٹلی
دراصل زمین کے اندر ہوتی ہے جب جا کر اس سے پودا نکلتا ہے. تو اسی طرح نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے. اور نیت دراصل انسان کا اپنے شعور کے ساتھ خود اپنے ساتھ ایک وعدہ اور ارادہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے جا رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کس وقت کی جائے. تو روزہ رکھنے کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، کیونکہ حضرت حفصہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. تو فرضی روزے میں روزے کی نیت فجر کے شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے. گویا جس وقت آپ کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نیت شروع ہو جانی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، لوگوں سے جزا پانے کے لیے نہ کرے، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے لیے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو ہمیں اسی نے دیا. ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا یہ جسم، ہمارے لیے کھانے کی نعمتیں، ہمارے لیے دنیا کی اور ان گنت نعمتیں، یہ سب کچھ کہاں سے ملی ہم کو؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دراصل ایک طرح سے ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس میں بھی ہم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیں تو وہ کس قسم کا شکرانہ ہے؟ تو بہرحال روزہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے. دکھاوے کا روزہ شرک قرار دیا گیا ہے، اور روزے کی نیت دل میں ہوتی ہے، اور نیت کا وقت فجر سے پہلے تک کا ہے. اگر اس کے علاوہ نیت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ کیجئے سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ روزے کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی نیت دراصل دل میں ہوتی، اور اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ مثلاً آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں تو کیا سوچ کر سوتے ہیں کہ مجھے صبح روزے کے لیے اٹھنا ہے. تو گویا آپ نے نیت کر لی. آپ الارم لگاتے ہیں، پھر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں. آپ کے یہ سارے اعمال اس نیت کے تابع ہیں. ایک تو روزہ رکھنے کی نیت اس طرح ہوگی. دوسرا یہ کہ جب آپ سحری کھا رہے ہوں اور آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت نیت کی مزید تجدید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. اور خصوصاً اس وقت جب آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کو روزے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی ہو رہی ہو، تو اس وقت اس تکلیف کے احساس میں پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اسے اچھی طرح برداشت کر لیں اور اس کا تذکرہ نہ کریں اور اپنی حالت کو بھی بہتر رکھیں، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ پھر خوبصورتی سے ہی کیا جانا چاہیے. اور اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی تعریف سن کر دل میں یا نیت میں کوئی خرابی آنے لگے اور انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی آنے لگے تو فوراً یاد کر لے اپنا اصل مقصد اور سوچے کہ نہیں، مجھے کسی انسان سے اس کا کچھ ریوارڈ نہیں چاہیے، میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور اسی سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں. جی جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ ہماری نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نیت خالص؟ بات یہ ہے کہ روزہ آپ کی نیت کو خالص کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر آپ چھپ کر کوئی کھا پی لیتے ہیں تو کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس لیے یہ عبادت آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں؟ تو آپ اپنے لیے ایک معیار مقرر کریں کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب پاتے ہیں، کیونکہ جس کی خوشی مقصود ہوتی ہے اس کی یاد بار بار آتی ہے اور انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب پاتا ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا اور آپ کے اپنے اندر ایک فرقان پیدا ہوگا. جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو وہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، ایک میزان پیدا کر دے گا. جیسے ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے بخار کی حرارت کو ناپنے کے لیے، تو بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں انسان اچھے برے کے فرق کو پہچاننے لگتا ہے. تو یہی فرقان آپ کو بتائے گا اور احساس آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.